ہوگی. تو یہ دو دلیل ہے ہمارے پاس. یہ دلیل, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہماری یوتھ جب انٹرنیٹ پر فیس بک پر مختلف جگہوں پہ کمیونیکیٹ کرتی ہے تو دس از این آرگیومنٹ جس کو پٹ کیا جا سکتا ہے اور جس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب وقت کیونکہ ظاہر ہے کم ہو گیا, تھوڑی سی سوشل امپلیکیشن. آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم ایک ایسے ملک میں موجود ہیں جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور اسلام بھی ہے ہمارے پاس, ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول پاک علیہ السلام کو بھی آخری نبی آخری رسول کی حیثیت سے مانتے ہیں. اس کے ساتھ جو معاشرے کی صورتحال ہے وہ صورتحال پیرلل نہیں ہے اس بات کے کہ ہم یہ دونوں چیزیں مان رہے ہیں. دونوں چیز تو نہیں, ایک ہی چیز کہیں گے کہ توحید و رسالت کے اس کمبینیشن کو اگر ہم واقعی مان رہے ہیں تو کیا توحید و رسالت کو کا صحیح پیروکار اس ابتری کی حالت میں ہو سکتا ہے, اور اگر نظر آ رہا ہے ظاہر ہے تو پھر کیوں؟ دیکھیے میں نے اپنی پہلے بھی ایک بات میں آپ کو یہ فرمایا تھا کہ اللہ اور رسول کو ماننا اور اللہ اور رسول کی ماننا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان کو ماننا اور ان کی ماننا, ان کی بات ماننا جو انہوں نے کہا. اور اس والے سوال کا جیسے میں نے کہا کہ الحمدللہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اسلام کو پڑھ کر قبول کیا. میں نے اس معاشرے میں رہ کے اپنی زندگی گزارنے کے بعد, اور آج میں ان کے سامنے اگر دعوت پیش کرتا ہوں تو میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری قرآن حتمی قرآن ہے کیونکہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس سے بہتر چیز تمہارے پاس موجود ہے تو میں تمہاری ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر کسی سوال کا جواب آج کے دور کے اندر نہیں مل رہا ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے. اگر کسی مسئلے کا حل, کسی عقل سوچ اور عقل کی انتہا کا کوئی جواب آپ کو میرے دین سے نہیں مل رہا ہو تو چلیں دوسری طرف چلتے ہیں, تو میں کہیں اور جاؤں تو چلتے ہیں. لیکن اگر یہ تمام مکمل چیز موجود ہے, اور میں یوتھ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تمام چیزیں میرے دین کے اندر موجود ہیں, اب فرق صرف وہی جو آپ علامہ صاحب نے فرمایا تھا میری سمجھ کی. اگر میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو اس کا مجھ کو پر کیسے فرق جو ہے وہ آئے گا, مجھ کو پر کیسے اس کا اثر ہوگا. میرے دین کے اندر حقیقتاً جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہیں. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نمونہ ایسا خالی نہیں چھوڑا. اگر کسی کو جاننا ہے کہ بہترین باپ کیا ہوتا ہے, بہترین بیٹا کیا ہوتا ہے, بہترین شوہر کیا ہوتا ہے, بہترین سپہ سالار کیا ہوتا ہے, بہترین حاکم کیا ہوتا ہے, آپ کوئی ایک ایسا گوشہ مجھے بتا دیں کہ پوری کائنات کے اندر کسی ایک واحد ہستی کی ایک ایک لمحہ اتنا پیورلی محفوظ ہوا ہو کہ جس سے انسان کو رہنمائی چاہیے ہو اور اس کو نہ مل رہی ہو. اگر آپ کو اگر کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ سپر ماڈل ہیں, اٹس ناٹ اونلی ماڈل, یو آر اے سپر ماڈل, رائٹ, آپ کامل ہیں. وہ اس لیے ہے کہ آپ کی ہر چیز محفوظ ہے, ہر چیز موجود ہے, اور علماء کرام کی محنت کی وجہ سے حرف بحرف محفوظ ہے. اگر ہم اس طرف نہیں جائیں گے, اگر ہم اپنی رہنمائی وہاں سے حاصل نہیں کریں گے, اور اگر ہم اپنی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم غیر مسلم مفکروں کے اقوال کو عمل کر کے, وہ ہم سے زیادہ بھٹک رہے ہیں کیونکہ وہاں وحدانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ روحانیت ڈھونڈ رہے ہیں وحدانیت کے بغیر. وہ تو اب تک حادث اور قدیم کی بحث میں ہی پڑے, وہ تو وہاں ہے, وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں, سمندروں پہ اتر رہے ہیں, کبھی کیسے بیٹھ رہے ہیں, کبھی کہاں چڑھ رہے ہیں, صرف اس لیے کہ ان کا یہاں خالی ہے, وہاں پہ کیونکہ وہاں وحدانیت نہیں ہے, وہاں رحمانیت نہیں ہے. تو یہاں پہ تو اللہ کا احسان یہ ہے, اللہ کا انعام یہ ہے. ایمان تو بذات خود ایمان ہے, ہوا یہ کہ ہمیں گرانٹیڈ مل گیا, ہمیں بغیر کسی محنت کے مل گیا, تو اس لیے ہماری جو ہے وہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. لیکن اگر واقعی اس محنت کے بعد ہمیں یہ حاصل ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ رسولوں کی محنت کے باوجود حضرت علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت السلام کی بیوی ایمان لے کے نہیں آئی. تو آپ اندازہ تو کریں کہ ہمیں تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اپنی مشقت جھیلنے کے ہمیں تو ویسے گرانٹیڈ مل گیا, کیونکہ ہمیں مل گیا اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. جس دن ہم قدر کریں گے ہمارے حالات جو ہے نا بدل جائیں گے, لازمی طور پہ بدل جائیں گے. میرا ایمان ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے جس دن ہم وہ تعلق جوڑ لیں گے. پروفیسر ہارون رشید صاحب, قدر کیسے کریں؟ جی, قدر کریں گے تو حالات بدل جائیں گے. جی, ویری رائٹلی سیٹ. جی, اور اب ظاہر ہے اگلا سوال, اگر میں اپنے ناظر کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ, اور ظاہر ہے میرا بھی یہی سوال ہے, اس قدر کو کرنے کا کوئی طریقہ؟ ہمیں تو آج کل ہر چیز کے کوئی سلوشن چاہیے نا, فاسٹ فوڈ ایج ہے, جی, 1.5 منٹ میں ہمارا پیٹ بھر جانا چاہیے. تو ہم تو اس دور میں ہمارا یہی مائنڈ سیٹ ہے. طریقے موجود ہیں, لیکن میں اب آپ حضرات سے سننا چاہ رہا ہوں طریقہ قدر کرنے کا کیا طریقہ ہے, کس طرح اس توحید رسالت کو اپنے اوپر اس کے ایفیکٹ کو وارد کیا جائے. دیکھیے کامران صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیمات اتنی واضح ہیں اور تفسیر اس قدر مکمل ہے کہ اس کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کا اپلیکیشن ہوئے بغیر توحید سے آپ قریب تر نہیں ہو سکتے.
اس لیے کہ توحید کوئی ایک تنہا لفظ نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کی بخشش ہو گئی، اس طریقے سے نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو شرائط رکھی ہے ساتھ میں، اس کے ساتھ جس نیکی کا اور ایک باعمل زندگی گزارنے کا فلسفہ دیا ہے انسان کو، اور اس فلسفے کے ساتھ جس طریقے سے اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس پہنچنے کی راہ اور منزل کا تعین کیا ہے، اس کو اختیار کیے بغیر جو ہے توحید کا فلسفہ مکمل نہیں ہوتا. اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بے شک لا الہ الا اللہ، تو پھر لا الہ الا اللہ کا ایک فیشن زدہ نعرہ بن جائے گا جس کا اس آدمی کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایک پہلی بات تو یہ ہے. قدر کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے معمولات زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرے اور حتی الامکان کوشش کرے کہ ان تعلیمات کا جو نچوڑ ہے اس کے رویے سے ظاہر ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ انسان یقینی طور پر اس دور میں چلا جاتا ہے جہاں اسلام پرستی ہو رہی ہے. اب دیکھیے ہم لوگوں نے کتنی چیزوں میں جو ہے اپنے آپ کو اپنے معبود سے الگ کر رکھا ہے. ہم اپنے حصول کے لیے، توکل کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو کیا پکارتے ہیں؟ ہم جب، معاف کیجئے گا شاید اختلافی موضوع نہ بن جائے، ہم جب درگاہوں پہ جاتے ہیں، ہم جب قبروں پہ جاتے ہیں، جب عبادتوں گاہوں میں جاتے ہیں تو ہم ان جگہ کو کیوں نہیں فرق محسوس کرتے جہاں بتایا گیا ہے کہ تم اپنی مساجد کو قبرستان سے الگ رکھ کے، تاکہ تمہارے پاس جو ہے نا قبر پرستی کا تصور کمزور پڑ جائے. اب ان تمام چیزوں کی طرف ہم نہیں آتے اور آنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر وہ تمام جعلی پن آ جاتا ہے تو پھر توحید ایک طرف ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی ایک طرف ہو جاتی ہے. فار دیٹ میٹر یہ تو قبروں کی بات ہو گئی یا درگاہوں کی بات ہو گئی. ہم جب کسی زندہ انسان کو جو عہدے میں ہم سے اوپر ہے اپنا مسبب الاسباب سمجھنے لگتے ہیں، ہم اس کو وہ بھی ایک قبر ہی ہے. بالکل ہے، جس کو ہم ریئلائز نہیں کر رہے. ایک مردہ پرستی اور ایک زندہ پرستی. تو ہم زندہ پرستی کے جو حصار میں گرفتار ہیں، رب پرستی کو چھوڑ کے جتنی بھی پرستشیں ہیں بالکل وہ شرک ہے. بالکل ہے. کالر ہمارے ساتھ بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. آپ کی آواز کم آ رہی ہے لیکن میں یہ آپ کا سن رہا تھا پروگرام، ماشاءاللہ سے بہت زبردست پروگرام ہے. اس میں جو اینڈ بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ ہے محبت کی. اگر صرف ہم یہ پرووائڈ پورے لوگوں سے کہیں کہ محبت کرنا شروع کر دو تو میرا خیال ہے توحید کا مطلب سمجھ آ جائے گا. کیا اچھی بات. اور اگر محبت عشق آ جائے گا سمجھ میں تو پھر رسالت بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ پھر وہ قرآن میں بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اے میرے محبوب. وہ یہ سارا رشتہ جو ہے نا یہ ہے عشق کا. اگر عشق سمجھ آ جائے اور عقل، جسم، لوگ، دنیا، کائنات، یہ آپ پروو نہیں کر سکیں گے کہ اللہ ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی رہی گی اور ہوتی آ رہی ہے جب سے دنیا بنی ہے. مگر اب ہم کو یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ عشق کرنا شروع کر دو. اگر تم کائنات کی کسی چیز سے بھی عشق کرو گے تمہیں اللہ سمجھ آ جائے گا، اور اللہ سمجھ آ جائے گا تمہیں رسول سمجھ آ جائے گا، اور تمہیں رسول سمجھ آ جائے گا تو تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے صرف عشق کی بات. تھینک یو. ہمیں وی شوڈ پروموٹ عشق، اور یہ ماشاءاللہ پروگرام بہت خوبصورت ہے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. اور عقل و عشق کی اتنی بات ہو گئی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک پروگرام آف عقل و عشق پہ کریں. کامران صاحب اس میں ایک اضافہ کر دینا چاہتا ہوں. جو عشق و محبت کی بات کہہ رہے ہیں دراصل یہ اس تعلیمات کا ہی اثر ہے جس میں اعتدال پسندی کو کہا گیا ہے، جس میں تحمل کو کہا گیا ہے، جس میں رواداری کو کہا گیا ہے، جس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ دینے کی بات کی گئی ہے. اس کے بعد تمام چیزیں جو ہے اس طرف جاتی ہیں جب انسان کسی شخص کو باوجود اختلاف رائے کے اس کو اختلاف رائے تک محدود رکھتا ہے، اس کو دشمن نہیں بناتا، اس کو قتل نہیں کرتا، اس کو مارتا نہیں، بلکہ اس کے احساسات کو اور جذبات کو سمجھتا ہے. احساسات کو اور جذبات کو سمجھنے کا نام ہی دراصل عشق ہے اور محبت ہے. اور یہ وہ عشق اور محبت ہے جو انسان کو انسان سے قریب تر کرتی ہے. جب انسان کے قریب تر ہوتا ہے تو دراصل وہ رب کی طرف جانے لگتا ہے، اور یہیں پر جو ہے وہ وہاں رسالت کا مفہوم اور توحید کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ انسان کو جانوروں سے جو چیز مختلف کرتی ہے وہ یہی ہے کہ جانور سینگ مارتا ہے، انسان ہی مارتا ہے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ایک آدمی کا قتل انسانیت ہے. وہ جو قرآن نے بات کی ہے اس کے مفہوم میں پس پردہ یہی بات پوشیدہ ہے کہ اپنے جیسے انسان سے محبت کرو، اور اپنے جیسے انسان سے محبت کرو تاکہ یہ کائنات جو ہے یہ محبت کی بنیاد پر رکھے گی. سبحان اللہ. علامہ صاحب وقت کیونکہ ظاہر ختم ہو رہا ہے، کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس.
آج انسانیت سسک رہی ہے. یہ ویسے تو اب مجھے کچھ یہ فلمی جملہ لگتا ہے بہت معذرت کے ساتھ, لیکن انہیں لائٹر موڈ یقیناً سسک رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہم اس طرح کی کسی فورم کی کسی گفتگو کا کوئی اثر لینے پہ تیار ہیں, یا بات برائے بات تو بڑی اچھی ہوئی لیکن اس کے بعد جی السلام علیکم مجھے کرنا وہی ہے جو میں کرتا رہتا ہوں. یہ جو اپروچ آج فی زمانہ ڈیولپ ہو گئی ہے, اب اس کے ریزنز میں جائیں گے تو ایک پوری نشست چاہیے ہمیں, لیکن بہرحال یہ اپروچ موجود ہے کہ آپ مجھے کچھ بھی سمجھاتے رہیں, مجھے کرنا وہی ہے جو مجھے کرنا ہے. یوتھ کے لیے کیا میسج ہے, اس اپروچ کے چنگل سے کیسے نکلا؟ کامران بھائی, کچھ لوگوں کے کچھ افعال سے آپ یہ جنرلائز آئیڈیا مت لیجئے. آپ کے کالرز نے بڑی اچھی اچھی گفتگو کی, آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز نے آپ کو بڑے بڑے اشتہار دیے, اس لیے کہ آپ کا پروگرام دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, سننے والے سن رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لوگوں کے اندر پیاس ہے حقیقت کو جاننے کی. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس ساری گفتگو کا نتیجہ, میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پیاس دائمی ہو جائے, پیاس دائمی ہو جائے اور اس وقت پہ محدود نہ رہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں, میں اس کی طرف جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں قرآن مجید کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پہ روزے فرض کی جس طرح تمہیں سے پہلے والی امتوں میں فرض کیے تھے, لعلکم تتقون. ٹھیک ہے, امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے. تقوی کے بہت ہی سمپل معنی میرے استاد آیت اللہ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد ہادی معرفت نے فرمائے تھے, وہ یہ تھے کہ جس طرح تم کسی محفل میں بیٹھے ہو, مثلا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم میں سے کوئی اسموک نہیں کر رہا ہے, کوئی چوئنگم نہیں چبا رہا ہے, اس محفل کا احترام نہیں. اس سے اونچی محفل ہو تو اس کا احترام. اب بڑھتے جاؤ, ایک ذات ہے جو تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے, جو تمہارا ہر وقت خیال رکھ رہی ہے, جو تمہیں ہر وقت نعمتوں سے نواز رہی ہے. اسی لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتا رہا ہے, صرف یاد دلا رہا ہے. اگر تمہیں یاد آ جائے کہ میں نے تمہیں کیا کیا گفٹ دیے ہیں, تو اگر کوئی مجھے پین گفٹ دے گا تو میں اس کا تھینکس کروں گا, کوئی اگر گاڑی گفٹ دے گا تو میں اس کو زیادہ تھینکس کروں گا, کوئی انڈسٹری گفٹ کرے گا تو میں پاگل ہو جاؤں گا اس کے پیچھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا, پوری کائنات گفٹ کی. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں, یعنی ہم اس کا احترام کریں. جہاں پر اس کی ذات موجود ہے وہاں پر ہم ایسا کام نہ کریں جو اس کی ناراضگی کا باعث بنے. اگر ہم ایک اتنا فارمولا اپنا لیں, آسان ترین, اور مشکل یہ کہ ہم نے اس توحید کو سنا ہے, سمجھا نہیں ہے, اور سمجھنے کے بعد دل پر اس کا اثر نہیں لیا ہے. اس وجہ سے ہماری حالت اس مریض کی ہے جس کے پاس نسخہ موجود ہے لیکن وہ دوائی خرید کے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے اگر ہم صرف اتنا کر لیں, ساری باتوں کا ایک خلاصہ, کہ جب بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, اگر کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مثال اچھی نہیں, ذات باری تعالیٰ تو بہت بالا ہے, لیکن صرف اتنا خیال کرے کہ ذات باری تعالیٰ ہمارا خیال بھی رکھ رہا ہے, ہمیں نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے, اور ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ عشق کی منزل بھی ہو جائے گی, یہ محبت کی منزل بھی ہو جائے گی, یہ عقل کی منزل بھی ہو جائے گی, یہ اطاعت کی منزل بھی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک ایریا تھیراپیز کا بھی ہے. آپ چیزوں کو آسان کر کے کچھ اس طرح بتا دیتے ہیں کہ لوگ باسہولت انداز میں ان کو کر لیں. اچھا, فی زمانہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی بات کو جب ہم دینی لبادے میں پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ تھوڑا سا